عشق نہ ویکھے او ذاتاں پاتاں عشق دے سمندر دے وچ یار جے تارے تردارا عشق دے سمندر دے وچ یار جے تارے تردارا تے تو کی کرنے ورد وظیفے تو کی کرنے حج تے عمرے او تو کی کرنے ورد وظیفے تو کی کرنے حج تے عمرے چھڈ دے سارے جھگڑے تے بس یار دا چہرہ پڑھدا رہو چھڈ دے سارے جھگڑے تے بس یار دا چہرہ پڑھدا رہو یار دا کلمہ پڑھدا رہو تو اوکھا پینڈا اجمل جمشیدی او رب نہیں ملدا سوکھیاں نوں اوکھا پینڈا اجمل جمشیدی او رب نہیں ملدا سوکھیاں نوں جے تو چاہے رب مل جاوے تے مرشد مرشد کردا رہو جے تو چاہے رب مل جاوے تے مرشد مرشد کردا رہو جے تو چاہے رب مل جاوے تے مرشد مرشد کردا رہو یار دا کلمہ پڑھدا رہو تو یار دا کلمہ پڑھدا رہو جے تو جتنی عشق دی بازی اپنی ہستی ہردا رہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب دوست مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین عزیزو دوستو بزرگو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کسی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا یعنی جو انسان جس چیز کو وقت دیتا ہے جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے اس کا ایک نہ ایک دن صلہ پا لیتا ہے تو جو دنیا دار لوگ ہیں وہ محنت کرتے ہیں دنیا کی خاطر کوئی مال کی خاطر محنت کرتا ہے کوئی
نوکری پانے کی خاطر محنت کرتا ہے، کوئی اپنا مکان بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تو کوئی شادی کی خاطر، کوئی اچھی سواری کی خاطر، کوئی اپنی شہرت اور سٹیٹس کی خاطر، تو کوئی رشتہ داروں کے اندر اپنی ناک اونچی رکھنے کی خاطر محنت کرتا ہے، تو وہ یہ سب چیزیں پا لیتے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو وقت دیتے ہیں جتنا کو ان چیزوں کو وقت دینا چاہیے، لیکن ان کا زیادہ تر وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے اندر گزرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے جو اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے ایک سودا کر رہا ہے، بڑا ہی خوبصورت سودا کر رہا ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، ایک میری خواہش ہے اور ایک تیری خواہش ہے، اور اگر تو زندگی گزارے گا اس کے مطابق جو کہ تیری خواہش ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تجھے تھکا دوں گا اس کے اندر جو تیری خواہش ہے۔ لیکن اگر تو زندگی گزارے گا اس کے مطابق جو میری خواہش ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ یعنی کہ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان سے راضی بھی ہو گئی، اور انسان کو وہ سب کچھ بھی مل گیا جس کی خاطر دنیا دار مارے پھرتے ہیں، جن کے خاطر لوگ جو ہے وہ حلال حرام ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کوئی دکاندار ہے تو دکان کے اوپر 100 جھوٹ بولتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے تو وہ اپنی نوکری کے اوپر 100 جھوٹ بولتا ہے۔ دن رات دنیا دار جس چیز کی خاطر مارے پھرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میری بندگی کر لو، میری طرف آ جاؤ، میرے پسند ناپسند کا خیال رکھنا شروع کر دو، تو میں یہ چیزیں تمہیں جو ہے وہ فری کے اندر دے دوں گا۔ جیسا کہ اولیاء کے درباروں کے اوپر جا کر دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے ولی جنہوں نے اپنی خواہش کو مار دیا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا ہے اور دنیا کو پھینک کر وہ اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگ گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا عطا نہیں کی۔ کوئی سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آج 11ویں شریف بھی ہے، جن کی 11ویں شریف کی نسبت سے بھی آج محفل ہو رہی ہے، تو آپ کو انسان دیکھ لیں کہ آپ کے بڑے بحری جہاز دوسرے ملکوں کے اندر تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ والوں کے درباروں کے اوپر وہ اس دنیا سے بظاہر ان کی حیاتی ختم ہو جاتی ہے، چلے بھی جاتے ہیں، لیکن ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت ان کے صدقے لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ کسی کو نہیں یقین آتا تو جا کر حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جا کر دیکھ لیں۔ ہمارے پاس ہمارے شہر کے اندر کتنی بڑی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ اسی طرح ہمارے پیر و مرشد خواجہ خواجہ قیوم زمان قطب الارشاد حضرت خواجہ محمد سردار احمد نقشبندی مجددی غفاری المعروف پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی آپ نے دنیا کو پھینک دیا، آپ کے نام کے اوپر 700 ایکڑ زمین تھی، آپ نے سب اللہ کی راہ کے اندر صدقہ خیرات کر دیا، اپنی خواہشات کو ختم کر دیا، دنیا کو پسے پش ڈال دیا، اور دن رات اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگ گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا بھی نہیں دی، اللہ بھی ان سے راضی ہوا، اور اللہ نے دنیا بھی اتنی عطا کی کہ سینکڑوں لوگ ہر وقت حضور قبلہ عالم کے دربار سے کھانا کھا کے جایا کرتے تھے، بڑے جلسے بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے، لاکھوں مخلوق آپ کے دربار کے اوپر آ کر کھایا کرتی تھی، اور سینکڑوں ایسے خاندان جو 24 گھنٹے حضور قبلہ عالم کے دربار شریف پر رہتے تھے، جن کا تمام نام و نفقہ جو ہے وہ حضور قبلہ عالم ادا کیا کرتے تھے۔ تو دنیا اللہ رب العزت کی ذات اس طرح انسان کو عطا کر دیتا ہے جو اللہ کے راستے کے اوپر نکلتا ہے، اور صرف دنیا ہی عطا نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کے ولیوں کے قدموں میں رکھ دیتی ہے، ہر سیاہ و سفید کا ان کو مالک بنا دیتی ہے، ایسے اختیارات اللہ رب العزت کی ذات انسان کو عطا کر دیتی ہے کہ عقل جس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی طاقت بھی ایک انسان کو مل سکتی ہے کہ جو انسان اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت کی پسند ناپسند کا خیال کرتا ہے، جو انسان حقیقت ایمان کو پاتا ہے۔ حقیقت ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کی خاطر دوستی لگانا اور اللہ کی خاطر دشمنی لگانا، یعنی جو انسان اللہ کی پسند ناپسند کا قدم قدم کے اوپر خیال رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کس طرح اس کو طاقت عطا فرماتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ میرا بندہ سب سے بڑھ کر
میرے فرائض کے ذریعے مجھ تک قربت حاصل کر سکتا ہے. یعنی جو میں نے فرائض بندوں کے اوپر مقرر کیے ہیں، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو چیزیں انسان کے اوپر میں نے مقرر کی ہے، تو سب سے بڑھ کر جو قربت اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے میری حاصل کر سکتا ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی انسان چاہے جتنے مرضی اس نے لمبے بال رکھے ہوئے ہوں، جتنے مرضی اس نے پیلے ہرے چولے پہنے ہوئے ہوں، جتنا مرضی بڑا دربار بنا کر بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ اللہ کے فرائض کی نافرمانی کر رہا ہے، فرائض کو ادا نہیں کر رہا، وہ جتنی مرضی بڑی خانقاہ کے اوپر بیٹھا ہے، اس کے کردار کے اندر اللہ کی نافرمانی شامل ہے، یا وہ نماز نہیں پڑھتا، استطاعت ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، مال ہونے کے باوجود اس نے زکوٰۃ نہیں دی، یا کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو جیسا مرضی ہو وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے فرائض کی پابندی کرتا ہے. اور فرائض کی پابندی کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ بندہ کس طرح میری قربت حاصل کرتا ہے. فرمایا کہ اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا ہے. نوافل وہ انسان صدقہ خیرات کے ذریعے، انسان اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرے، انسان اچھا اخلاق پیدا کرے، لوگوں کے ساتھ محبت کرے، صدقہ خیرات کرے، نفل ادا کرے، اور اللہ رب العزت کی ذات کی قدم قدم کے اوپر پسند ناپسند کا خیال رکھے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرائض کے بعد کس طرح میرا بندہ میرے تک اپنی قربت حاصل کر سکتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بندہ میری پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، کوئی بھی میری نافرمانی نہیں کرتا، اور ہمیشہ میری رضا چاہتا ہے، تو پھر آخر ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ بندہ میرا دوست بن جاتا ہے. اور پھر جب اللہ دوست بن جاتا ہے، یعنی جو بندہ دن رات اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگا رہتا ہے، تمام ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کرتا ہے، لیکن زیادہ تر وقت اس کا اللہ کو راضی کرنے کے اندر گزرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں ہی اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں ہی اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں ہی اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کے اندر آ جاتی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی ذات اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو طاقت عطا فرما دیتی ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے، جیسے اولیاء کاملین کی بڑھ جاتی ہے. اولیاء کاملین کو اللہ رب العزت کی ذات ایسی نگاہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں اور وہ دنیا کی ہر کونے کے اندر اس طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان آج کے دور کے اندر انکار کر کے بیٹھا ہوا ہو. اللہ رب العزت کی ذات ان کے ہاتھوں کو، ان کی زبان کے اندر ایسی ایسی تاثیر رکھ دیتی ہے، ایسی طاقت رکھ دیتی ہے، وہ کسی مردے کو بھی کہہ دے کہ زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جاتا ہے. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. آپ ایک مرتبہ ایک بازار میں سے گزر رہے تھے، تو بازار میں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک ہاتھی مرا ہوا ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ یہ ہاتھی جو ہے وہ اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مر گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی سونڈ بھی ٹھیک لگ رہی ہے، اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک لگ رہی ہے، اس کا سارے کا سارا جسم ٹھیک لگ رہا ہے، تو یہ مر کیسے گیا؟ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ ہاتھی جو ہے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. تو آپ کی اتنی بڑی کرامت مشہور ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو اتنی طاقت عطا فرما دیتی ہے کہ وہ زبان سے ایک جملہ ادا کرے، اللہ رب العزت کی ذات وہ بھی کبھی واپس نہیں موڑتا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے جن کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں، جن کے میں کان بن جاتا ہوں، جن کی میں زبان بن جاتا ہوں، وہ میرے اتنے محبوب بندے ہو جاتے ہیں جس کا میں دوست ہوتا ہوں کہ وہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. اور مجھے اگر وہ کسی چیز سے میرے سے پناہ چاہے تو میں ضرور اس کو پناہ عطا کرتا ہوں. تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس قدر طاقت اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. اور جو انسان دنیا کو پس پش ڈال دیتا ہے اس کی زبان کے اندر تاثیر کیسی ہوتی ہے. ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اوپر ایک عورت آئی سوالی بن کر اور آ کر کہنے لگی کہ حضور میرے جو ہے وہ میرے گھر کے اندر 3 بیٹیاں ہیں جن کی میں نے شادی کرنی ہے اور میں بہت ہی مجبور ہوں، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو میری کچھ مدد کرے. تو آپ نے دربار شریف کے اوپر جو خادم تھا اسے کہا کہ جو دربار شریف پہ کوئی پیسہ یا کسی کے پاس چیز ہے اسے لا کر دے. تو وہ خادم کہنے لگا کہ حضور جو کچھ تھا وہ پہلے ہی بانٹ دیا، اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے. تو وہ عورت مزید رونا شروع ہو کہ حضور میں تو بڑی آس امید لے کر آپ کے پاس آئی تھی، تو مجھے کچھ عطا کریں. آپ نے فرمایا کہ اچھا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ پھر باہر سے کوئی پتھر اٹھا کر لے کر آؤ، کوئی مٹی کا ڈیلا اٹھا کر لے کر آؤ.
وہ عورت گئی اور جا کر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لائی، تو آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا تو وہ سونے کا بن گیا۔ تو عورت بڑی خوشی کے ساتھ گھر چلے گی، ساتھ یہ بھی سوچنے لگ گئی کہ مجھے تو بڑا اچھا فارمولہ بن گیا ہے، مٹی کو سونا بنانے کا فارمولہ مل گیا۔ تو وہ عورت اس نے اپنی ضرورت تو پوری کر لی، لیکن اگلے دن اس نے اسی طرح مٹی کا ڈھیلا پکڑا، سورۃ اخلاص وضو کر کے اس نے پڑھی، اس کے اوپر پھونک ماری تو وہ مٹی کی مٹی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ شاید آج جو ہے میں نے وضو نہیں صحیح کیا ہوگا یا صورت نہیں صحیح پڑھی ہوگی۔ اس نے اگلے دن بھی وہی عمل کیا، پھر مٹی رہی، تیسرے دن پھر عمل کیا تو پھر اسی طرح وہ مٹی کی مٹی رہی۔ تو وہ بابا فرید کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضور کیسا ہے کہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ کر جو ہے وہ دم کیا تھا، وہ مٹی سونا بن گئی، تو میں بھی یہ عمل کرتی ہوں تو مٹی سونا کیوں نہیں بنتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا عمل تو یہ درست ہے، لیکن تمہارے منہ کے اندر فرید کی زبان نہیں ہے۔ یہ فرید کی زبان ہے، وہ انسان کو ایسے نہیں مل جاتی، یہ انسان جب اللہ کو راضی کرتا ہے پھر انسان کو ملتی ہے۔ اس لیے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کی دعا اتنی کیوں قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 40 سال سے اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کی۔ اور فرمایا کہ پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ پھر اللہ نے بھی 40 سال سے میری ایک بھی دعا رد نہیں کی۔ یہ کتنا خوبصورت سودا ہے جو انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کر لے تو اللہ رب العزت کی ذات انسان کا ایک جملہ جو ہے وہ زبان سے نہیں جانے دیتی۔ اتنا اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کی محبوب بن جاتی ہے۔ اور پھر طاقت کیسے ملتی ہے؟ طاقت ایسی ملتی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ اپنے مصلے سے نیچے پاؤں اتارتے اور پھر واپس کر لیتے، پھر آگے قدم رکھتے ہیں، پھر واپس کر لیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بار بار یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات جس کو ولایت عطا فرماتی ہے تو یہ ساری دنیا اس کے 2.5 قدم کی مسافت پر رہ جاتی ہے۔ تو فرمایا میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہی، میں قدم اٹھاتا ہوں تو اس روئے زمین سے باہر نکل جاتا ہے اور پھر میں واپس اپنے مصلے کے اوپر قدم لے کر آتا ہوں۔ دوستو جو انسان، یہ اس چیز کی زندہ مثال ہے کہ جو انسان جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اسے دنیا بھی عطا فرما دیتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کیا کرتی ہے، اس کو ایسے ایسے اختیارات کے ساتھ نواز دیتی ہے کہ عقل بھی جو ہے وہ اس چیز کا احاطہ نہیں کر دیتی۔ نظر جو ہے اس کی ایسی کام کرتی ہے کہ ہزاروں میل تک کوئی انسان بدبخت نہیں رہتا، جیسا کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے دادا مرشد حضرت خواجہ محمد عبد الغفار المعروف پیر میٹھا رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب نے ہمارے پیر و مرشد کو تبلیغ کے لیے دربار شریف سے سندھ سے جو پنجاب بھیجا کہ جائیں اور پنجاب میں جا کر تبلیغ کر کے رہے، تو جب آپ یہ آج سے کوئی 65 سال پہلے کا واقعہ ہے، 60-65 سال پہلے کا واقعہ، جب نہ فون ہوا کرتے تھے، نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی، کوئی رابطے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا سوائے خط و خطابت کے، تو جب آپ نے ان کو پنجاب بھیجا تو تقریباً 2 مہینے گزر گئے، واپس آپ ادھر تبلیغ کے اندر مشغول ہو گئے، تو آپ کی والدہ پیچھے سے پریشان ہو گئی۔ وہ ہمارے دادا مرشد کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ حضور کہ آپ جو ہے میرا بیٹا آپ نے بھیجا ہے پنجاب کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے اور 2 مہینے ہو گئے ہیں ان کی کوئی خبر ہی نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا ایسا معاملہ نہیں ہے، میں جس کو بھیجتا ہوں اس کی خبر بھی رکھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، رستے کے اندر آپ کی والدہ نے ان کو روکا اور کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس وقت پنجاب کے اندر پتہ کیا کام کر رہا ہے؟ آپ کا بیٹا پنجاب کے اندر ایک نقلی پیر کو ڈنڈے مار کے بھگا رہا ہے، کتنا اللہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ تو یہ آپ کہہ کر آگے گزر گئے، جو لوگ قریب کھڑے ہوئے تھے انہوں نے وہ وقت نوٹ کر لیا کہ ہمارے پیر و مرشد نے یہ بات تو فرما دی ہے۔ تو جب وہ حضرت خواجہ محمد سردار احمد المعروف پیر میٹھا رحمۃ اللہ علیہ جب وہ واپس آئیں گے تبلیغی دورے سے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے۔ تو جب وہ حضور قبلہ عالم واپس سندھ تشریف لے کر گئے تو ادھر لوگوں نے پوچھا کہ بتائیں جی فلاں طریق کو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ اس وقت جو ہے ایک نقلی پیر تھا جو لوگوں کی ایمان بھی لوٹ رہا تھا اور لوگوں کا دولت بھی لوٹ رہا تھا، تو مجھے پتا چلا تو میں ڈنڈا لے کر وہاں پہ پہنچ گیا اور ڈنڈے مار مار کر جو اس کی دولت تھی جو اس نے اکٹھی کی ہوئی تھی، زیورات عورتوں اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ لوگوں کو واپس کروائے اور اس کو اس علاقے سے وہاں سے بھگائے۔ تو دوستو یہ انسان کی نگاہ کام کرتی ہے، جو انسان اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہے، جو انسان دن رات جو ہے وہ اللہ بھی کرتا ہے اور شریعت کے اوپر عمل بھی کرتا ہے اور دن رات جو ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، تو کس قدر دور 1000 میل دور سے
ہمارے دادا مرشد نے جو ہمارے مرشد کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا. تو دوستو آپ بھی کوشش کریں کہ دنیا کے پیچھے جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کریں. اور اللہ نے اپنے آپ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ سب سے پہلے فرائض ہیں، پھر اس کے بعد نوافل ہیں، پھر تقویٰ ہے. انسان تقویٰ اختیار کرے. ہمارے پیر مرشد اللہ نے ان کو کیسی نگاہ عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ آپ کس قدر آپ کے تقویٰ کا عالم کیا ہے اور آپ کی نگاہ کا عالم کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم کی کسی نے دعوت کی. جو آپ کا لانگری تھا، جو ہر وقت آپ کے لیے لنگر شریف پکایا کرتا تھا، اس نے کھانا آپ کے سامنے لا کر رکھا. تو آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور نہ ہی کسی بے نمازی کا جو ہے وہ تبلیغ کے لیے اس کو وقت دیتے تھے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اپنی پرسنل دوستی نہیں رکھتے تھے، اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں رکھتے تھے، نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے تھے، نہ اس کے ہاتھ کا کوئی کھانا کھاتے تھے. تو ساری زندگی آپ کی یہ روٹین مبارک تھی. تو پھر جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے کہا کہ حالانکہ وہ جو ڈانگری تھا وہ تو آپ کا مرید تھا اور ہر وقت آپ کے لیے کھانا بناتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کھانے کو اٹھا کر لے جاؤ، مجھے اس میں سے کسی بے نمازی کی بدبو آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے آپ کے تقویٰ کے مطابق یہ کھانا تیار کیا ہے، تو اس کے اندر کسی بے نمازی کا میں نے اس کو شامل نہیں کیا، ساتھ کوئی ایز اے ہیلپر بھی اس کو میں نے استعمال نہیں کیا. مجھے پتہ ہے آپ کیسا کھانا تیار فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا اب تم سوال کر ہی رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے کھانا بنایا ہے اس کو بنانے کے لیے تم گھی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور گھی میں نے خود بنایا ہے، ہماری اپنی بہن سے ہے، میں نے انہی کا دودھ نکالا ہے، وہاں سے دہی اور مکھن بنایا ہے، پھر اس کا گھی تیار کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر بتاؤ کہ جب تم نے جو ہے وہ دور سے تم نے دہی جمائی ہے تم جا کہاں سے لے کر آئے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور وہ میں اپنے ہمسایوں سے لے کر آیا. تو میں کیا تمہارے ہمسائے نماز پڑھتے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں حضور وہ نماز نہیں پڑھتے. تو فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے اس کھانے سے کسی بے نمازی کی بدبو آ رہی ہے، اس کھانے کو اٹھا کر یہاں سے لے جاؤ. دوستو یہ بزرگوں کے ہمارے پیر و مرشد کے تقویٰ کا عالم ہے، اور یہ ان کی نگاہ کا عالم تھا کہ جو بنانے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے، لیکن حضور قبلہ عالم نے کہاں سے اس کی غلطی کو دیکھ لیا. تو دوستو جب اللہ رب العزت کی ذات انسان کو عطا فرماتی ہے، نگاہ عطا فرماتی ہے، تو پھر انسان کی حالت کیسی ہے؟ پھر انسان کے اوپر کوئی حد نہیں رہتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ گلی سے آ رہے تھے تو آگے سے حضور تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ ابو ہریرہ کہ تم دن اور رات کس حالت کے اندر کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دن رات اس حالت میں کرتا ہوں کہ اللہ کی خاطر دوستی کرتا ہوں اور اللہ کی خاطر دشمنی کرتا ہوں. تو فرمایا کہ تم نے پھر کیا پایا؟ فرمایا کہ حضور پھر میں نے حقیقت ایمان کو پا لی. تو فرمایا کہ حقیقت ایمان کو پانے کے بعد تمہاری حالت کیسی تھی؟ تو فرمایا کہ عرض کی کہ حضور جب میں نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے اور میں صبح و شام اس حالت میں کرتا ہوں کہ اللہ کی خاطر دوستی کرتا ہوں، اللہ کی خاطر دشمنی کرتا ہوں، تو اللہ نے مجھے یہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ میں جنت کے اندر فرشتوں اور حوروں کی آواز سنتا ہوں. سبحان اللہ. چل زمین پہ رہا ہوتا ہوں، اپنے گھر کے صحن میں چل رہا ہوتا ہوں، گلیوں کے اندر چل رہا ہوتا ہوں، لیکن اپنے کانوں سے میں جہنم کی چیخوں کی آواز اور جنت کے اندر حور و غلماں کی اور فرشتوں کی آوازوں کو میں یہاں پر بیٹھ کر سنتا ہوں. تو یہ کان اللہ رب العزت کی ذات انسان کو عطا فرماتی ہے جب اللہ کی پسند ناپسند کا انسان خیال رکھتا ہے. لیکن جو انسان اس انسان کی بدبختی ہے کہ جو انسان اللہ کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھتا بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو فرمایا ہے کہ پھر میں تجھے تھکا دوں گا اس کے اندر کہ جو تیری خواہش ہے، کہ جو تیری خواہش ہے. اگر تو لگا رہے گا اپنا گھر بنانے کے پیچھے، لگا رہے گا اپنا برادری کے اندر سٹیٹس بنانے کے پیچھے، لگا رہے گا کہ نوکری کے لیے دن رات مارا مارا پھرتا رہے گا، اپنی دکان کے لیے کاروبار کے لیے مارا مارا پھرتا رہے گا، اور نماز کا وقت ہوگا، اذان کا وقت ہوگا، ذکر و اذکار کا وقت ہوگا، ذکر کی محفل کی دعوت آئے گی یا اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا وقت ہوگا، تو ہر بار تو منہ موڑ لے گا تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ اللہ فرمائے گا کہ جس کی خاطر تو مارا مارا پھرتا ہے میں تجھے اس کے اندر ہی فنا کر دوں گا، اس کے اندر تجھے تھکا کے رکھ دوں تو دن رات پھر اسی کا ہو کر رہ جائے گا، اور حتیٰ کہ تمہاری کبھی بھی پوری نہیں پڑے. آج بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اللہ کے لاکھوں کماتے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا، اکثر لوگوں کے دماغ میں خیال ہوگا نا کہ پتہ نہیں شاید میں کوئی تھوڑا کماتا ہوں، 20,000 کماتا ہوں، 40,000 کماتا ہوں تو میری پوری نہیں پڑتی. ایک بندہ آیا جو اسلام آباد کے اندر جس کی بہت بڑی کمپنی ہے، وہ کہتا کہ میری منتھلی انکم جو ہے وہ 40 سے 50 لاکھ روپے ہے جو مجھے بچ جاتا ہے. تو کہتا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مہینے کے آخر میں کدھر چلا جاتا ہے.
میں اکثر لوگوں سے قرضہ پکڑ رہا ہوتا ہوں. دوستو یہ معاملہ جو ہے وہ انسان کا کبھی ختم نہیں ہوتا، اس چیز کی کبھی بھی اینڈنگ نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کہ اگر انسان کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے، انسان کا نفس کیسی چیز ہے، فرمایا کہ اگر اسے سونے کی وادی دے دی جائے، سونے کی وادی میں کیا ہوتا ہے؟ سونے کے پہاڑ ہوتے ہیں، سونے کے بڑے بڑے سمندر ہوتے ہیں، سونے کی ندیاں ہوتی ہیں، سونے کے درخت ہوتے ہیں، یعنی کہ سونے کی پوری وادی دے دی جائے تو یہ نفس سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس ایک اور وادی آ جائے، پھر میرا گزارا ٹھیک ہوگا. ایک سے ٹھیک گزارا نہیں ہو رہا. تو بڑی بڑی بادشاہیں بھی لوگوں کو ملی ہیں، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ انتہا نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کے اندر اپنا وقت نہ ضائع کریں. جو روٹین ہے، جو انسان نے حلال روزی کمانی ہے وہ کمائے، بلکہ جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ اس کی حلال روزی کو کمانا بھی اس کے لیے عبادت بنا دیتا ہے. اگر کوئی انسان، ویسے بھی کوئی انسان نے کام پہ جانا ہوتا ہے نا، لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچ کر چلا جائے کہ میں اس لیے کام پہ جا رہا ہوں کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، جو اللہ نے میرے متحد میری اولاد کی ہے، میرے بچے کیے ہیں، میرے ماں باپ کیے ہیں، ان کے لیے میں روزی کمانے جا رہا ہوں، حلال لقمہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ 10 گھنٹے اگر کام کے اوپر گزارتا ہے تو اس کا 10 گھنٹے کام کے اوپر گزارنا عبادت بن جائے گا، اس کا عبادت کے اندر لکھا جائے گا. اسی طرح ہر وہ کام ہے، مومن کو تو اللہ نے ایسا بینیفٹ عطا فرمایا ہے کہ اس کا تو سونا بھی عبادت ہے. اگر وہ اس لیے سوئے کہ میں جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے آرام کرنے کا، تو اس لیے میں آرام کر رہا ہوں. تو ہر عمل کے اندر انسان ایک نقطہ ہے جو انسان صرف بدل لے. جیسے بلے شاہ فرماتے ہیں گالے کے نقطے وچ مکدی ہے، بڑ نقطہ چھوڑے صاحبہ. ایک نقطہ ہی ہے، اگر انسان اپنی زندگی کا بدل لے، ایک ہی پوائنٹ بدل لے کہ میں نے آج کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اور جس چیز کے اندر اللہ راضی ہے میں بھی آئندہ اس کے اندر راضی ہوں، اور جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا میں بھی آج کے بعد اس چیز کو پسند نہیں کرتا. صرف اتنا سا نقطہ کوئی انسان اپنا لے تو اس کی زندگی کا سارا نظام ایک لمحے کے اندر بدل جاتا ہے. ایک لمحے کے اندر انسان بدکار سے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، جو صرف اتنی سی ایک سوچ کو بنا لے کہ میں نے آج کے بعد اللہ کو راضی کرنا، اور جو چیز اللہ کو پسند ہے آج کے بعد میری وہ پسند ہے، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے آج کے بعد مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے. اس کو اپنانے کے لیے اللہ نے طریقہ کار دے دیا ہے کہ سب سے پہلے فرائض کہ انسان فرائض کو پورا کرے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے. 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے اوپر فرض کی ہے، اس کے بغیر انسان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. چاہے انسان جو مرضی چلے وظیفے کرتا پھرے، کوئی ہزاروں لاکھوں چلے وظیفے کرتا پھرے. حضور جو ہے وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلطان عارفین فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ ہوا کے اندر اڑ کر آ رہا ہے تو اس کی کبھی بیعت نہ کرنا، پہلے دیکھو کہ وہ شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہوا کے اندر تو ایک مکھی بھی اڑ لیتی ہے، انسان نے اڑ لیا تو کون سا بڑی بات ہے. کوئی انسان فرمایا کہ پانی کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے تو فرمایا اس کی بیعت نہ کرنا، پہلے دیکھنا کہ وہ شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. فرمایا پانی کے اندر تو مچھلیاں بھی تیر لیتی ہیں، پانی کے اوپر تو جو ہے وہ مچھلیاں بھی پھر لیتی ہیں، جمپ مار لیتی ہیں، پانی کے اندر بھی سانس لے لیتی ہے. تو پھر اس میں اور مچھلی میں کوئی اتنا بڑا کمال تو نہ ہوا. وہ کام تو مچھلی بھی کر لیتی ہے، کہ مینڈک بھی کر لیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ پہلے وہ شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے باقی معاملات دیکھو. جو حضور نے اللہ کے ولیوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ وہ کیا اس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی. اس کا چہرہ دیکھنے کے، اس کی زیارت کرنے سے اللہ کی یاد آتی ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جائے پھر اس ولی کی یاد آتی ہے. فرمایا کہ جب ایسی حالت جب وہ بولتا ہے کیا تمہارے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے؟ کیا جب وہ عمل کرتا ہے کیا تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے؟ تو اس کے بعد یہ صفات دیکھو، پھر جا کر کسی کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دو. یہ نہ ہو کہ کوئی کرامت دے کے بتائے جی ہمارے پیر صاحب کی فلاں کرامت تھی، اور جا کر دیکھو تو جناب پیر صاحب جو ہے وہ اتنے بڑے بار رکھ کر بیٹھے ہوئے، کڑے پہن کر بیٹھے ہوئے، جو چیزیں ویسے شریعت کے اندر ممانت ہے، جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز دیکھنے والی ہے وہ شریعت دیکھنے والی ہے. پھر اس کے بعد اس کے زندگی کے باقی معاملات سنت کو دیکھنا جو ہے وہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سنتوں کے اوپر کتنا چلتا ہے کہ نہیں چلتا. اسی طرح آج کے دور کے اندر اگر کوئی انسان اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے فرائض پورے کرے، پھر اس کے بعد اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ کے ولیوں کو تلاش کرے، ان کے ساتھ نسبت حاصل کرے. جیسا جیسا وہ کہتے جاتے ہیں ان کو راضی کرتا جائے تو اللہ بھی ایک دن راضی ہو جائے. تو اس لیے دوستو آخر کے اندر ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ عنایت فرمایا ہے جسے قلبی ذکر کا وظیفہ کہتے ہیں. جس بندے نے اس کی اجازت نہیں لی وہ آگے تشریف لا کر اس کی اجازت لے لے.